تو خوب سمجھ لیں آپ کا یہ دعویٰ کہ میں خدا کو مانتا ہوں، یہ دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی شرائط کے مطابق مانیں آپ۔ اگر آپ نے اللہ کے سوا یا اللہ یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد اور قبروں سے آپ نے مانگنا شروع کر دیا اس سوچ اور کانسیپٹ کے ساتھ کہ یہ ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، جب چاہیں یہ مدد کر سکتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ اگر آپ مانگو گے تو آپ 100 دفعہ اپنے آپ کو کہو میں توحید پرست ہوں، اللہ آپ کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نہیں مانتا کہ آپ توحید پرست ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تھا، میرے سامنے سر جھکا، تو اس بزرگ کو سمجھ رہے یہ عالم الغیب ہے۔ آج بعض لوگ جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کو ہمارے سارے حالات کا پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ وہ بھائی وہ تمہاری طرح کا انسان ہے یار، اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ ہمارے سب حالات جانتا ہے اور اس کو فیوچر کا بھی یہ بتا دیں۔ بزرگ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بزرگ کیا ہے؟ بزرگی کا یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ پیغمبر کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو بزرگوں کا کہاں سے ہو گیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بحمد اللہ ملا حق سے ہم سنیوں کو عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمیں ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے ٹھکانہ جنت میں اہل سنت کا۔ کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا ہے خزانہ اتنا اہل سنت کا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے ایک بندے کی ویڈیو دیکھی، موصوف کا نام طارق مسعود ہے، اور وہ اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ المدد، یا علی المدد، یا غوث اعظم المدد کہنا جائز نہیں ہے، اور شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس وقت شرک ہے جب ان کو ذاتی طور پر بغیر کسی کی عطا کی مدد کرنے والا مان کر مدد مانگی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اگر ان سے یہ سمجھ کر مدد مانگی جائے اور انہیں پکارا جائے اور انہیں ندا کی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، تو یہ شرک نہیں بلکہ عین قرآن و حدیث کی منشا کے مطابق ہے، اور مسلمان اسی اعتقاد کے ساتھ اللہ والوں سے استمداد اور مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں انہیں وسیلہ بنانا ہے، مدد کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بلا واسطہ وہی مدد فرماتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں، ان وسائل جلیلیہ کو قبول کر کے بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا میری گفتگو سے معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ المدد کہنا، یا علی المدد کہنا، یا غوث اعظم المدد کہنا، یا خواجہ المدد کہنا، یا امام احمد رضا المدد کہنا، یا تاج الشریعہ المدد کہنا وغیرہ شرعاً جائز ہے، اور اسے شرک و بدعت کہنے والے جاہل، گمراہ، بد مذہب، بد دین ہیں۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا و محدثین سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پروردگار عالم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ آپ کنز الایمان شریف میں دیکھیں، اس کا ترجمہ موجود ہے کنز الایمان شریف کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کا 28واں پارہ سورۃ التحریم اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب تھی۔ اس کے علاوہ احادیث مصطفیٰ دیکھیں، امام نسائی نے اپنی کتاب میں، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام حاکم نے، امام بہیقی نے، امام طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایات ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے نماز پڑھ کر ایک دعا کرنے کی تعلیم فرمائی، جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم کو ندا کرنے اور آپ سے مدد کرنے کی صراحت موجود ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کا میں نے بہت ساری کتابوں کا آپ کو حوالہ دیا، اور ان میں سے یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں اور سنن ترمذی میں اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفیہ فی۔ تو یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اور اس کا ترجمہ بھی یوں ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحابہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں، تاکہ آپ یہ حاجت میری لیے پوری فرما دیں۔ اے اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ یہ حدیث صحیح حدیث پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بہت ساری مفتیان اکرام اور فقہاء اکرام کے اقوال موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر نعیمی کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء سے مدد لینا حقیقت میں رب ہی سے مدد ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے مدد لینے کا خود حکم فرمایا ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر اور نماز سے۔ اب آپ یہ بتائیں جناب، صبر اور نماز کیا خدا ہیں؟ صبر اور نماز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں؟ نہیں، صبر اور نماز غیر خدا ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ غیر خدا ہیں، ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور اس کو شرک اور بدعت کہنا درست نہیں، بلکہ کم علمی، کم فہمی اور عقل کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا یا رسول اللہ المدد کہنا، یا علی المدد کہنا، یا غوث اعظم المدد کہنا، یا خواجہ المدد کہنا، یا امام احمد رضا المدد کہنا، یا تاج الشریعہ المدد کہنا، یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔